ہے اوورسیز وہ انویسٹمنٹ کرے گا, اور جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی آئے گا آپ کے پاس, کیونکہ آپ کو تو اللیجیٹمیٹ تصور کریں گے. اس لیے آج بھی وقت ہے جس کا جو حق ہے, کیونکہ حق کے نمائندگی یہ عوام کا ہے, یہ میرا اور بخاری صاحب کا نہیں ہے, یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو اپنے میں سے اپنا نمائندہ بنانا چاہیں وہ ان کو منتخب کریں. میں پہلے دو عرض کر دوں, ایک دفعہ کوشچن لیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہمارا پٹیشن تھی جو NA-48 سے ریلیٹڈ تھی. جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پٹیشن کے اوپر نوٹسز ہوئے تھے اور ہمیں اس پہ ریسٹریننگ آرڈر بھی ملا ہوا تھا, اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے کاپی اپلائی کی ہوئی تھی کہ یہ RO کا ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ رپورٹ کیا جمع کراتا ہے, لیکن ہمیں رات 9 بجے تک ہم بیٹھے رہے, ہمارے وکلاء یہاں بیٹھے رہے, لیکن ہمیں وہ کاپیز نہیں ملی. آج کمیشن نے آرڈر کیا ہے کہ ہمیں وہ رپورٹ تو ملے کہ ہم دیکھیں اس میں کیا ہے. جیسے کہ شعیب بھائی نے بڑا ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ فارم 45 کی کیا پوزیشن ہے. سملرلی جی میرے 261 پولنگ اسٹیشن تھے اور 37 UCs تھی. الحمدللہ ہم نے 37 UCs ساری کی ساری تھی. فردر اس کے اندر یہ ہوا کہ آج ہم نے جو پٹیشن کی تھی, جو ہم نے آج پٹیشن کی اس کے اوپر جو یہاں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر نوٹسز ہوئے تھے, اور ہمارے ساتھ جو ہمارے باقی کینڈیڈیٹس جو ہارے جن میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے, TLP کے اظہر صاحب تھے, ان کی بھی پٹیشنز لگی ہوئی تھی, ان کے بھی کونسل پیش ہوئے, اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہماری پٹیشن بھی NA-48 کی کلب کریں, جو کہ صبح کے لیے آرڈر ہو گیا کہ وہ بھی کلب ہو کے آئیں گی, اور انہوں نے بھی اپنے فارم 45 جو ہیں وہ رکھے جو ہمارے اور ان کے 100% مطابقت رکھتے ہیں, جو آپس میں بالکل میچ کرتے ہیں. اور وہاں پر پوچھا گیا جب NA-48 کی ہماری باری آئی تو جو ان کی طرف سے کونسل آئے تھے, جو ہم سے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن کیا گیا RO نے اپنی بےمانی کر کے, میں کہتا ہوں چوری کر کے, جس کا وہ انشاءاللہ بھگتے گا وہاں کے مینڈیٹ چوری کرنے پہ, کہ بھائی آپ تو ڈاکومنٹس کوئی دے دیں, تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس دینے کے لیے نہیں تھے. جیسے کمیشن نے کہا آپ ہی ان کو پرووائڈ کر دیں, تو ہم نے کہا سر یہ تو بنا رہے ہوں گے, لائیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے فیس بک پہ لگ گئے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پہ. کس جگہ پہ ہیں؟ ہم نے تو ہر جگہ پیپر بکس بائنڈ کر کے بھی دی, ہم نے ان کو آن ایئر بھی کیا, اور ہم اس پہ اسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. سو الحمدللہ جی انشاءاللہ یہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو آلریڈی ہائی کورٹ کل سسپینڈ کر چکا ہے, اور ہوپ فلی ان کا کیس پروو ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو چوری کی گئی ہے, شب خون مارا گیا ہے, اب کوئی چھٹی لے کے افسر عمرے پہ چلا جائے یا کوئی چھٹی لے کے گھر بیٹھ جائے یا کوئی اپنے آپ کو رپورٹیں دیتا رہے, ایسے نہیں ہوگا. ان کو جواب دینا پڑے گا. وہ پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں, وہ آپ کے ملازم ہیں, وہ آپ کے لیے وہاں کام کرتے ہیں, نہ کہ آپ کی ووٹیں چوری کرنے کے لیے. کہ ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا, ہم فارم 45 لے کے کھڑے رہے, میڈیا سارا موجود تھا, اور میرا رزلٹ رکا جبکہ میرا اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں سب سے چھوٹا حلقہ تھا 261 پولنگ اسٹیشن سے, سب سے پہلے 12 بجے تک سارا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا تھا. اور لیکن جب ہم 3 دفعہ گئے, اور میری وہاں پر لائیو میں نے اپنا ویڈیو پیغام بھی شیئر کیا کہ میں یہ باہر کھڑا ہوں اور یہ دیکھ لیں اندر ساری ایڈمنسٹریشن پولیس کھڑی ہے, مجھے اندر نہیں جانے دے رہی, یہ میرے پاس فارم اٹھائے ہوئے ہیں. تو رات کو 3 بجے بھی میں نے کیا, 4 بجے بھی میں نے کیا. تو یہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے, اور الحمدللہ یہ جو میں کہتا ہوں ناجائز MNAs کی طرح پھر رہے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے. آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی ان کو ہم نے نکالا, ہماری پٹیشن میں ان کو کال اپ کیا گیا, اور یہ عوام میں آئے, اور جو ان کا آپ کا کوشچن کا جو انہوں نے رپلائی کیا وہ بھی آپ سب کو بخوبی پتہ ہے. اور آج دوبارہ آئے, اور ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. جنہوں نے چوری کیا, جو ان کے فیسیلیٹیٹ ہوئے, ہم لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, لا کو فالو کرتے ہوئے, ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن ہم اس کو کریں گے. مزید یہ کہ یہ جو RO ہے اس کے خلاف میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ڈالی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے احکامات عدالتوں سے ہم نے اپنے لیے جن کو انہوں نے فالو نہیں کیا. جس طرح ایک عام فہم شخص کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے, کورٹ کو فالو نہ کرنے میں, کمیشن کے آرڈر فالو نہ کرنے پہ, وہ ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوتی ہے, جو ان پرسن ہوتی ہے, اور یہ جواب دیں گے. بہت شکریہ. کل صبح کے لیے کیس فکس ہو گیا, کل صبح کے لیے طلب کر لیا RO کو, اس کے ساتھ RO کو بھی طلب کر لیا, اور جو ہمارے 2 اور کینڈیڈیٹس تھے جن کے وکلاء موجود تھے, ان کو بھی صبح, کیونکہ ان کی پٹیشن آج لگی ہی نہیں تھی, انہوں نے کہا جی ہم بھی 48 کے اندر کینڈیڈیٹس تھے, ہمیں بھی سنا جائے, ان کے بھی صبح کے لیے ساتھ 46 دوسرے بینچ میں تھا, بینچ 1 میں تھا, ہمارا 46 47. یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جو سماعت کر رہا ہے اس کے اختیارات کیا ہیں, کیونکہ یہ تو ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ایویڈنس کے لیے دیکھیں ایویڈنس کا ایشو ہی نہیں ہے. فارم 45 دستاویزات کی صورت میں موجود ہے, اوریجنل موجود ہیں, اور ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دیا ہے. ہم آگے پروسیس آف کنسولیڈیشن جو ہے ہم روک رہے ہیں ان پرسوئنس آف دی آرڈر آف دی الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا بھی اسٹے تھا, RO کا بھی اپنی طرف سے آرڈر تھا کہ ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. تو کس طرح اس نے کنسولیڈیشن کر لی؟ فارم 45 ہے جس کی روشنی میں آپ نے فارم 47 بنانا ہوتا ہے. جمع تفریق کرنے کے علاوہ ریٹرننگ افسر کا کوئی کام نہیں ہے. اس نے جب بنانے لگا فارم 47, وہ جو فارم 45 تھے اس کو اگنور کر کے ہوا میں بنا لیا اور اس کو جتا دیا, ہمیں ہرا دیا. جہاں 51 وہ ووٹ لے رہا ہے, ہم 1,05,000 ووٹ لے رہے ہیں.
53,000 वोट का फर्क है, उस फर्क को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए ना, फॉर्म 45 की बेसिस पे फॉर्म 47 बनता है और 48 बनता है। उन्हें नमाज जी नासिर भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब, क्या इस चीज के इम्कानात मौजूद है कि इन चंद रोज में जो कि 10-12 रोज हो चुके हैं उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है? मॉडिफिकेशन तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, वो तो फोर्जरी होगी। मॉडिफिकेशन क्या होगी? उसका नाम मॉडिफिकेशन रखें, कुछ रखें, फोर्जरी होगी। फोर्जरी या टेम्परिंग होगी। एक लफ्ज भी अगर किसी ने टेम्पर किया या फोर्जरी की तो वो जेल जाएगा सीधा। 468, 471, 420 का पर्चा होता है। मैंने तो जज साहब कह दिया, मैंने कहा या वो जेल जाएगा या फिर हम जाएंगे, कोई एक काम तो जरूर होगा। उन्होंने कहा वो जाएगा जिसने ये फोर्जरी करेगा या जिसने जुर्म किया है। और इंशाल्लाह ताला आपको कल नजर आएगा कि आप बेशक तैमूर साहब, मेरा हल्का NA 148 है मुल्तान का, जहाँ से फॉर्म 47 के मुताबिक साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को 104 वोटों की लीड दी गई है। बड़ा मजेदार किस्सा है, 2 दफा फॉर्म 47 जारी हो चुका है, फरवरी को और एक दफा 12 फरवरी को। दोनों के जो टोटल नंबर मुख्तलिफ हैं, तो अगर आप सारे उम्मीदवारों के वोट्स को काउंट करें तो फिर भी मैथ ठीक नहीं है, टेबुलेशन भी ठीक नहीं है। सो मैंने 19 अपने जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका फॉर्म 45 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। उनको कहा है हर पोलिंग स्टेशन उन 19 के अंदर जो रिजेक्टेड वोट्स ज़्यादा दिखाए गए हैं उस हर पोलिंग स्टेशन पे मैं जीतता हूँ, 19 दफ़ा जीतता हूँ। सो बात ये है, अब उन्होंने परसों के लिए हमारा NA 148 का परसों के लिए रखा है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नोटिस भी किए हैं और RO से रिपोर्ट भी मांगी है। हमें उम्मीद है कि उस तारीख तक उनका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि जहां इतना वाज़े इलीगैलिटी है ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर, तो उसको ये कैसे आगे चला सकते हैं जब तक मामले को रिजॉल्व ना कर लिया जाए। एक सवाल पूछा गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की क्या बात है। फॉर्म 45 जो है वो असल रिजल्ट है, उस पर लफ्ज लिखा हुआ है काउंट ऑफ द रिजल्ट। फॉर्म 47 जो है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है ऑफ द रिजल्ट्स। सो RO का काम, और उसको सिर्फ RO साइन करता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को, फॉर्म 47 को। जो फॉर्म 45 है, जिस तरह शोएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि उस पर तो मुतअद्दिद सिग्नेचर मौजूद हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स के भी मौजूद हैं, प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर था उस हल्के का, उसका डेप्यूटी था, असिस्टेंट, उनके मौजूद हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स मौजूद हैं। असल रिजल्ट वो है। और हमारे सब के हलकों में हम नहीं कह रहे, जो हमारे मुखालिफ दूसरी पार्टीज के उम्मीदवार थे उनके फॉर्म 45 के मुताबिक भी हम जीत चुके हैं। तो अब देखना ये इनके मामलात इस्लामाबाद के कल लगे हैं, मेरा मुल्तान का NA 48 का परसों लगा है। मुल्तान के 2 और मामलात हैं, NA 151 का, मेहरबानो कुरैशी का, PP 218 का, ज़हूर भुट्टा का। हम उसका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब टेकअप होंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि ये पोस्ट इलेक्शन बड़े अहम दिन हैं, ये रात तक बैठे इन मामलात को लेके चलें। सुप्रीम कोर्ट भी रात 12 बजे तक चल सकती है, तो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग्स क्यों नहीं चल सकती। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ अगले कुछ दिनों में ही मिलेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये भाई किसी का